انتہائی واجب الاحترام ہمارے آخری مہمان کی حیثیت سے سید اسد رضا بخاری صاحب جو ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں. میں ان سے انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سرکار امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے سلسلے میں جو ملسزا ہے اس سے حرف آخر کی حیثیت سے خطاب فرمائیں. یک زباں ہو کہ مل کے بواد بلند تر سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم خل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزقہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف. ناد علی مدر العجائب تجدون اللقاء فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چہردہ معصومین اور برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم سب سادات و مومنین کو جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین الہ العالمین ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین مالک ارض و سما ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے. ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ لنگر نیاز تبرک کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. خالق ارض و سما سادات و مومنین کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زمانے کے امام کے استقبال کے لیے آنکھیں بچھانے کی توفیق عطا فرما. خالق ارض و سما 1400 سال ہو گئے ہمیں علی والا کہلواتے ہمارے کرداروں کو اتنا بلند فرما. ہمیں علی منوانے سے پہلے دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہے تو ان کا علی کیسا ہوگا. خالق ارض و سما خالق ارض و سما یہ جو بانیان نے کاوش کی ہے امام زمان علیہ السلام کے امر سے ان کی اس کاوش کو نصرت امام میں شمار فرما. خالق کونین ہم سب کے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو. خالق ارض و سما جتنے آئے بیٹھے ہیں جو پریشان حال برکت امام زمان علیہ السلام سے پریشانی دور فرما. جو بے اولاد ہیں امام کے لشکر کا سپاہی عطا فرما. جو بے گھر ہیں امام کے انتظار گاہ عطا فرما. خالق کونین ریت امام کو سوائے امام زمان کے کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت 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 حسینیت. یا امام المنتظر یا امام المنتظر. محیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم والثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول
अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीक अल कुरान वारिस कुरान मज़हर अल ईमान कामी अल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िय ज़ुल्म व उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिब अल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़ें शहंशाह के ज़हूर फ़ुरक़ान। व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अपनी ज़बानों को मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। आपके पास अम्र इमाम से हाज़िर हुए मार्फत के चंद मोती आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिएगा, लौह दिल पे लिखिएगा। इरफान के मोती हैं, बेलौस मोती हैं। हमारी ये मजालिस, हमारी ये महाफिल भी एक कोई मकसद रखती हैं। बग़ैर मकसद के अल्लाह ने जब कायनात नहीं बनाई तो हुसैन का ज़िक्र बग़ैर मकसद के कैसे होगा। ये और बात है, बचपन से हमें एक मकसद दिया गया कि हुसैन का ज़िक्र इसलिए करना है कि हमें इसके बदले जन्नत मिलेगी। हुसैन का ज़िक्र इसलिए करना है इसके बदले हमें गुनाहों की बख्शिश, या हुसैन का ज़िक्र इसलिए करना है कि बरकत आएगी। ठीक हैं ये तीनों बातें, लेकिन इश्क इससे बुलंद है। क्यों बुलंद है? क्योंकि इश्क है ही उस ज़ात से जो महबूब खुदा है। तो जब इनसे इश्क है तो फिर इश्क का मयार बुलंद होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इस घर का जिक्र करने से बरकत भी आती है, इस घर का जिक्र करने से रहमत भी आती है, इस घर का जिक्र करने से गुनाह भी माफ़ होते हैं, इस घर का जिक्र करने से जन्नत भी मिलती है। लेकिन जितने आशिक माजी में गुजरे उन्होंने एक सबक दिया था, कोशिश करना तुम भी हमारी तरह इश्क करना। पूछा गया कैसे करे? का कोशिश करना इनसे वो न मांगना जो इनके नौकर देते हैं। पूछा फिर क्या मांगे? का कोशिश करना इनसे इनको मांगना। थोड़ा सा मुश्किल काम है, मेहरबानी साथ चल पड़े हो, शुक्रगुजार हो। थोड़ा सा मुश्किल काम है इनसे इनको मांगना, वरना हम आज तक तालिब जन्नत हैं। तालिब जन्नत होना और है, तालिब मौला होना और है। पूरी करबला, जितनी भी करबला हमारे सामने आज तक पेश की गई, इनमें से एक बंदा भी तालिब जन्नत नहीं, तालिब मौला है। इसका मतलब हमारी आज़ादारी का, मजालिस का मकसद ही यही है, बंदा तालिब जन्नत ना हो, तालिब मौला हो। अगर जन्नत ही बूटा जी कमाल होती तो हमारी सदी का शायर अख्तर चिन्योटी ये ना कह जाता, अख्तर दरे बतूर से अदना सी शाय न मांग। मेहरबानी मेहरबानी। इस कितनी बड़ी बात कर गया। कहता है दर भी देखो और अपना सवाल भी देखो। दर है बतूल का, मांगते हो जन्नत का, क्या करें? का कम ज़र्फ तूने ख्वाहिश जन्नत फजूल की। दरअसल ये समझाना चाह रहा था अख्तर चिन्योटी, जन्नत मांगे वो जिनके पास मौला ना हो। लो जी, जिन्होंने मौला से मौला को मांगा तो मौला ने एहसान फरमाया। जिस मासूम का दिन मना रहे हैं, मेरी कोशिश होगी मैं इसी मासूम पे गुफ्तगू करूं। जिस मौला ने उम्मत पे अपने दौर में एहसान फरमाया, उनका वो एहसान आज भी पाइंदाबाद है। मौला अली नकी से पूछा गया, मौला मोमिन की शान क्या है? मौला अली नकी पाक फरमाते हैं, मोमिन हमारा वो होता है जो बसीरत रखता हो। नहीं समझा पाया? बड़ी एक आसान सी मिसाल के जरिए आपकी खिदमत में पैगाम पहुंचाऊंगा। दाना गंदुम का आपने देखा है? ये जो देखना है ये बसारत है। यानी गंदुम का दाना मेरे सामने आया, मैंने देखा, ये बसारत, यानी देखना बसारत। बसीरत ये है
کا دانا مجھ تک پہنچا. کتنے مراحل طے کر کے آیا. کب زمین میں بویا گیا تھا, کب پانی ملا تھا, کون سا موسم تھا, پھر پروان چڑھا تھا, پھر پکا تھا, پھر کٹا تھا, پھر تھریشر میں ڈالا تھا, پھر چکی میں گیا تھا, پھر آٹا بن کے گھر آیا تھا. باہر لنگر بٹا, نسبت ہو گئی حسین سے, میں نے اور آپ نے لنگر کھایا اور گھر چلے گئے. یہ ہے بصارت, ہمیں لنگر ملا, کھائے اور گھر چلے گئے. بصیرت یہ ہے جس پیٹ میں حسین کے لنگر کا لقمہ جائے, بصیرت یہ ہے وہاں حرام کا قطرہ نہ جائے. پتہ نہیں میں کیا بات کر گیا اور آپ نے کیا غور فرمایا. کوئی معمولی لنگر تھا بابا. شیعہ قوم آپ کے مکتب کا پورا نظام نسبت سے جڑا ہے. نہیں عرض کر پایا اور آسان کرتا ہوں, پہلی تقریر ہے, گھبرا نہ جاؤ. میں اور بوٹا جی گئے ایک دکان پہ, کپڑے کی دکان پہ. انہوں نے بھی وہاں سے کچھ کپڑا لیا, ایک تھان سے میں نے بھی کپڑا لیا. انہوں نے وہی کپڑا لے کے درزی کو دیکھ کے علم عباس بنوا لیا, میں نے اسی کپڑے سے اپنا سوٹ بنوا لیا. اب علم عباس بلند ہوگا کیونکہ نسبت مل گئی ہے. میرا کپڑا, مہربانی, میرے کپڑے, میرا کپڑا, میرا سوٹ کہیں بھی جا سکتا ہے, باتھ روم بھی جا سکتا ہے, غلاظت جگہ پہ, مگر علم عباس کا مقام ہے وہ بلند ہوگا. کیوں؟ کپڑا وہی, دکان وہی, تھان وہی, نسبت نے کمال کر دیا. پہلا پیغام بوٹا دینے لگا ہوں آپ کے علاقے والوں کو, پہلی تقریر ہے, گھبرا بھی نہ جائے نا. نسبت چیز کو کمال پہ لے آتی ہے, نسبت چیز کو کمال پہ لے آتی ہے. لو جی پیغام وصول کرنا. ہم سب بھی ایک نسبت رکھتے ہیں علی سے. مولا علی نقی فرمانا چاہ رہے تھے, ہم سے نسبت رکھنے والا کمال ہوتا ہے. کمال یہ ہے ہم جس طرح تھان کا کپڑا کمال پہ پہنچا, ہم بھی کم از کم نسبت رکھتے ہوئے اتنے کمال پہ پہنچے, دنیا دیکھ کے کہ اگر یہ علی کا نوکر ہے اس کا علی کیسا ہوگا. میں گزارش جو کر رہا تھا اس کا مقصد یہ تھا, ہر چیز کو لائٹ نہیں لینا, بس ٹھیک ہے یار ہو گیا تو بس, کھا لیا تو بس, نہ, محسوس کرنا یہ دانا میرے قابل, میں امام بارگاہ کے قابل. کتنی دنیا پھرتی ہے, کتنوں کو توفیق ہے امام کی بارگاہ میں آنے کی. آپ کو توفیق ہے. لو جی صاحب بصیرت بنو, جو قدم امام بارگاہ چل کے آئے وہ قدم حرام پہ نہ جائے. یہی ہے خدا کی قسم. دیکھو بچپن سے عزادار ہو ماشاءاللہ, میرے سامنے بزرگ بھی تشریف فرما ہے, بچپن سے سن رہے ہو ماضی میں کیا ہوا تھا, یہی سن رہے ہو نا. بصارت ہے یہ, بصیرت یہ ہے, غور کرو جو ماضی میں ہوا تھا میں اس سے بہتر بنوں گا. نہیں عرض کر پایا, ابھی بھی نہیں سمجھا پایا. بوٹا جی دیکھیے, میں اس کو آسان مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ جو دنیا میں ہیں کسی کی وجہ سے ہے نا, کوئی دادا پر دادا تو ہوں گے نا, آپ ان کی وجہ سے آج, پھر آپ کی اولادیں آپ کی وجہ سے, ایک سلسلہ ہے چل رہا ہے, وجہ تو ہے نا. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. ایسے ہے. اب بوٹا جی کو بندے ملے باہر, بوٹا جی نے سلام کیا یا علی مدد کیا, انہوں نے وعلیکم السلام مولا علی مدد کا. کہنے لگے بوٹا جی کیا حال ہے, کہنے لگے اللہ کا بڑا کرم ہے. بوٹا جی کوئی پریشانی, کہ مولا کے ہوتے ہوئے کون سی پریشانی. انہوں نے کہا کیوں, کہ پریشانی نہیں ہوتی, میرا مولا جو ہے. کہ روٹی کا سلسلہ کیسے چل رہا ہے, کہ اس کا صدقہ اللہ دے دیتا تو کھا لیتا ہوں, نہیں دیتا تو بھوکا رہتا ہوں. کہ پریشان نہیں, کہ پریشان کیوں ہوں, کہ پریشان ہو نا, تیرے پاس روٹی نہیں ہے یا تیرے پاس مسئلہ ہو. کہتے کیوں پریشان ہوں, کچھ نہ ہو علی تو ہے نا. کہنے لگے بوٹا جس نسل سے ہو وہ بھی کمال, جن کی اولاد ہو وہ بھی کمال, جنہوں نے تربیت کی ہے وہ بھی کمال. پتہ چلا
नस्ल ने आसल से सीखा था। यही मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता था। हमेशा बंदे असल से सीखते हैं, हमेशा माजी से सीखते हैं, मगर मुस्तकबिल कमाल बनाते हैं। हमें रुए ज़मीन पर रहते हुए अली वाले सिर्फ मातमी मोमिन अज़ादार हुबदार सिर्फ ये नहीं कहलवाना, हमें चलते फिरते सलमान बनना है, हमें चलता फिरता हुर बनना है, हमें चलता फिरता बूजर बनना है। अगर हम ना बन पाए, हमारा माजी सुनने का फायदा ही नहीं समझा पाया। क्या करे बूटा जी, पहली पहली तकरीर है, अल्लाह करे इन तक बात पहुंच जाए। बात बड़ी मुश्किल से शुरू कर खड़ा हूं, बट साहब बड़ी दूर से आए बैठे हो, बात बसीरत पे चल रही है। अब देखो, मैं सुबह उठूं, शाम को सो जाऊं, जिंदगी के साल गुजार के उम्र पीछे चली जाए, एंड में क्या नतीजा निकालूंगा? बस मैंने मौला मौला किया, मैंने जिंदगी गुजारी, मैंने बहुत बहुत किया, बस इतना काफी ना। ये है बसारत, बसीरत ये है। मैं सोचूं बचपन में मेरी माँ मुझे मजलिस पे क्यों ले आती थी, मेरी माँ ने छीन छीन के लंगर के लुक़्मे मुझे क्यों खिलाए, मेरी माँ मुझे जलूस में क्यों खड़ा करती थी। बसीरत ये है बेटा, बसीरत ये है मैं ये महसूस करूं, तवज्जो मेरी तरफ रखना। बसीरत ये है मैं महसूस करूं मुझे मातमी हल्के में क्यों खड़ा किया जाता है। बसीरत ये है इन सारी चीजों का मोहतरम नतीजा मैं निकालूं। नकीब मिंबर वो ये है, मुझे सुनाया जाता है हुर, मुझे सुनाया जाता है सलमान, वो तो आ चुके हैं। बसीरत ये है मैं भी कोशिश करूं, वो अली का सलमान था, मैं महदी का सलमान बनूंगा। वो मेहरबानी, वो हुसैन का हुर था, मैं महदी का हुर बनूंगा। टारगेट ही नहीं मेरी कौम के। यही तो मैंने अपनी मजलिस के आगाज में कहा है, घूमते फिरते बात जन्नत पे पहुंच जाती है, चलते फिरते बात जन्नत पे पहुंच जाती है। अल्लाह करे मेरी कौम जन्नत की लालच से बाहर निकल आए, अल्लाह करे कौम को समझ आ जाए मौला ही सब कुछ होता है। सलामती के लिए आवाज़ें बुलंद कर लो जी, बंदे परेशान ना हो जाए। सैयद मिंबर पे खड़े होके क्या कह रहे हैं? मौला ही सब कुछ होता है। हाँ, मौला ही सब कुछ होता है। ये मुझे और आपको किसने सिखाया? करबला वालों ने सिखाया। एक एक आशिक ने हुसैन की बारगाह अक़दस में कुर्बानी देकर हुसैन से हुसैन मांगा है। लो जी, मेरा चैलेंज है, कोई बंदा साबित कर दे जो मुंह मांगा इनाम में दूंगा। मुझे कोई करबलाई ढूंढ के दिखाओ जिसने हुसैन से कुछ मांगा हो। कोई करबलाई ढूंढ के। रात थी 10 मुहर्रम की, सरकार फरमा रहे थे सुबह शहादत है, सुबह तुम्हें इस तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। मैं तलाश कर करके नकी मिंबर थक गया, कहीं मुझे एक सवाल ऐसा मिल जाए जहां किसी आशिक ने कहा आका सुबह कोई कफन भी देगा। ओए होए होए होए, जहां बंदा बेसवाल हो जाए वहां से इश्क शुरू होता है। यही इमाम फरमाना चाह रहे, मौला अली नकी पाक फरमाना चाहते हैं, मोमिन बाबसीरत होता है। बसीरत, बसीरत का मतलब महसूस करे मैं कौन था, मैं दुनिया में क्यों भेजा गया। महसूस करे मैं अली के दौर में भी पैदा हो सकता था, मैं हसन के दौर में भी पैदा हो सकता था, मैं करबला के सरदार में भी पैदा हो सकता था उनके दौर में, मैं सैयद सज्जाद के दौर में भी पैदा हो सकता था। अल्लाह ने इस दौर में क्यों पैदा किया? यह है बसीरत। पता नहीं आपके हिस्से में मेरी 18-19 साल तकारीर जितनी भी है, ये पहली दफा ये मैं बात खोली है। ये सोच के मार्फत वाले बैठे हो, बात जाए नहीं जाएगी। ये महसूस करे मैं इस दौर में क्यों पैदा किया गया। जब सोचेगा फिर यकीनन सोच खुलेगी, जब सोच खुलेगी फिर इधर उधर सोच नहीं जाएगी। वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है,
وہ کیا پہن رہا ہے, وہ کہاں جا رہا ہے, وہ کیوں جا رہا ہے, یہ ٹاپک ہی نہیں مومن کا. مومن کا ٹاپک یہ ہے میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا, میں کیوں آیا, میں کب تک کے لیے آیا, میرا انتظار کون کر رہا ہے. جب محسوس کرے گا میں اس دور میں, نوجوانوں بیٹا آپ کے لیے اسپیشل میسج ہے, میں اس دور میں کیوں پیدا کیا گیا, پھر بصیرت کھلے گی بٹ صاحب, پھر سوچ جائے گی یقیناً جو اللہ جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا. اللہ نے جس دور میں بھیجا راز تھا, اگر میں علی کے دور میں ہوتا علی کے ساتھ ہوتا, اگر میں کربلا میں ہوتا حسین کے ساتھ ہوتا. اب جس دور میں میں ہوں میرا امام سامنے نہیں, اس کا مطلب اللہ چاہتا تھا مجھے انعام ڈبل دیتا. بصیرت ہے, جتنی سوچے گا بات کھولے گی. کیوں اللہ چاہتا تھا اس دور میں انعام ڈبل اس لیے ہو, وہ دیکھ کے ماننا اور ہے, غیبت میں ماننا اور ہے. پیارا درود پڑھا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, مگر آپ کی خطاب ہے ہدیۃ الشیعہ. معصوم فرماتے ہیں جو آخری دور میں اس طرح درود پڑھے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد, فرماتے ہیں اس بندے کو اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. محمد آل محمد سلامات. طبیعتیں گھبرا تو نہیں گئی؟ تھوڑا سا میں نے آپ کی ذہنوں کو پرواز دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ ہر چیز کو ہلکا محسوس نہ کرو. آپ خود قیمتی ہو, آپ جن سے جڑے ہو وہ بڑے قیمتی ہیں. بوڑھا جی ویسے آپس کی بات ہے, علم کو دیکھنا یہ ہے بصارت. علم کو دیکھ کے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ کے حرام نہ دیکھنا یہ ہے بصیرت. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اچھا آپس میں بیٹھے ہیں, جہاں میں علامہ عباس نظر آتے ہیں ہم کتنے خوش ہوتے ہیں, جھک جاتے ہیں, سلام کر رہے ہوتے ہیں, دل خوش ہو جاتا ہے. دنیا کے جس کونے میں کیوں نہ ہو, کہیں سفر کر رہے ہو, راستے میں تھکاوٹ اتنی ہے, سامنے علم عباس آ جائے, تھکاوٹ ختم, نگاہ سرکار کے علم پہ پڑتی ہے. دیکھنا بصارت, اس علم کے اپنے آپ کو قابل سمجھنا, پھر ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھنا. ہائے ہائے ہائے, مہربانی نقیب ممبر, شکر گزارو نقیب ممبر. صاحب بصیرت کا ایک واقعہ سناتا ہوں, بڑا مختصر سا واقعہ. بوٹا جی وقت کی نزاکت سے اس سے مختصر واقعہ نہیں سنا سکتا. اصفہان کی ایک جماعت ہے, میں آج سارے چہرے تقریباً پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں, شاید سوشل میڈیا پہ آپ نے مجھے دیکھا ہو, یا لندن اہل بیت ٹی وی پہ میرے خطاب چلتے ہیں, شاید آپ کے ہاں ادھر اہل بیت چینل آتا ہو تو آپ نے دیکھا ہو. میرے لیے آپ سب چہرے نئے ہیں. اہل اصفہان کی ایک جماعت ایک بندے کو سامنے بٹھا کے سوال کرتی ہے, تیرے مولا نقی کا دور ہے علیہ الصلوۃ والسلام, سرکار کے دور کا واقعہ ہے. اہل اصفہان یعنی اصفہان کی ایک جماعت ایک بندے کو سامنے بٹھا کر گفتگو شروع کرتی ہے. اس سے پوچھتے ہیں یہ بتا تو بصارت رکھتا تھا, بصیرت والا کیسے ہوا؟ یعنی تو ظاہر بین تھا, ظاہر بین دیکھ کے, جیسے بندے کپڑے شپڑوں کو دیکھ کے, سٹائل کو دیکھ کے, گاڑیوں کو دیکھ کے بڑے اپنے آپ کو مروب وہ کر لیتے ہیں, یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہے. بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا,
بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس میں سلمان کی خوشبو آتی ہے. مہربانی مشکل بات کی. یقین جانیے ہم نے تو اپنا ایک کرائٹیریا بنایا نا, کسی کے پاس کیے زیادہ ہے تو وہ بڑا آدمی. وہ نہیں, بڑا آدمی وہ ہے کہ جو مومنین کو ساتھ لے کے چلے, مومنین سے محبت کرے, عقیدوں کی لڑائی نہ لڑے. جب میں ایک چھوٹی سی بات گزارش کرنے لگا ہوں, امید ہے عقیدوں کی لڑائی کی بات کر گئے ہوں, شاید اس سے منسلک ایک چھوٹی سی بات ہے. مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا, جب علی بادشاہ کا دسترخوان بچتا تھا, سلمان بھی لنگر کھاتا تھا, بوذر بھی کھاتا تھا, کھاتے تھے نا؟ ایمان سے بتائیے جعفری صاحب, عزادار ہیں, عزادار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ بتائیے بوذر کا عقیدہ اور سلمان کا عقیدہ ایک تھا؟ ایک تھا عقیدہ؟ نہیں, بوذر کا عقیدہ اور سلمان کا عقیدہ اور. جو بوذر کا عقیدہ ہے سلمان اس سے کہیں بلند ہے. فرمایا گیا اگر بوذر کو پتہ چل جائے سلمان کا عقیدہ کیا ہے, اور سلمان کو تو پتہ ہے بوذر کا عقیدہ کیا ہے, کبھی سلمان سے پوچھ, سرگوشی کر, سلمان ایک ہی علی کا دسترخوان تھا, کٹھے لنگر کھاتے تھے, اٹھا کیوں نہیں دیتا تھا؟ اٹھے بوذر, تو علی کو وہ مانتا نہیں جو میں مانتا ہوں. کبھی سرگوشی کر کے پوچھ تو صحیح, تو ایسا کیوں نہیں کرتا تھا؟ جاوید جعفری صاحب جب پوچھو گے سلمان کی آواز آئے گی, او بھائی علی معاملہ ہے مقدر کا. میرا دل ہے رجب کا مہینہ ہے, میں 2 مصرے سناتا جاؤں, انشاءاللہ یاد رہیں گے. کسی عاشق نے قلم اٹھایا اور کہتا ہے جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو عقیدوں کی لڑائی نہ لڑے. بٹ سب میں بڑی بات کر گیا, خدا کی قسم میں سویڈن سے چلا ہوں, پیرس, جگہ جگہ مومن آپس میں لڑتے ہیں, وہ عقیدہ اور ہے, وہ عقیدہ اور ہے. میں نے ایک مومن سے پوچھا یہ عقیدوں کا صلہ کس نے دینا ہے, تم نے؟ صلہ کس نے دینا ہے؟ کہنے لگے میرا بڑا عقیدہ ہے, میں بہت بڑا ولایتی ہوں. میں نے کہا ماشاءاللہ, ولایت کے بغیر تو چارہ ہی نہیں. لیکن میں نے کہا تجھے مولا کا فرمان سناؤں؟ کہنے لگے سنائیے. میں نے کہا امام فرماتے ہیں جو جس نے ہمارے دادا کی ولایت قبول کی وہ جیسے زمین پہ چلتا ہے پانی پہ بھی ویسے چلتا ہے. یقین جانیے جھگڑا خام خواہ کا. اور ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے میرا بڑا عقیدہ ہے, میں بہت بڑا علی والا ہوں, اور یہ تو بس فارغ ہے. میں نے کہا ایک مہربانی کر, بڑا علی والا ہے نا, ایک چھوٹا سا مشورہ دے. تو کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا علم عباس کے نیچے بیٹھ, دعا مانگ, مولا اس کا عقیدہ کم ہے, کرم فرما, اس کا عقیدہ بھی بلند کر دے. بڑا آدمی یہ ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا. یقین جانیے میں نے ایسے ہی جعفری صاحب لڑائی جھگڑے میں کیا رکھا ہے. لو جی ایک بصارت والے سے پوچھا ذرا بتائیے آپ صاحب بصیرت کیسے بنے؟ اس نے کہا ایمان میرا مضبوط ہوا کل ایمان کے بیٹے کے کرم کی وجہ سے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا ایک دفعہ میں تھا ذرا حالات کا مارا ہوا, مجھے کسی نے کہا آؤ بادشاہ کے دربار چلتے ہیں, جو اس وقت تھا. میں تو نام نہیں لیتا, میں تو خود ساختہ کہتا ہوں جی, خود ساختہ جو اس وقت تھا مولا علی نقی بادشاہ کے دور میں. اس کے دربار کا چلتے ہیں, کچھ نہ کچھ امداد کرے گا. کل لائن لگی ہوئی تھی دربار کے باہر, جیسے ماشاءاللہ باہر کھڑے مومن سن رہے ہیں, یہ کوئی بات نہیں, کھڑے رہے, اپنی محبت اپنی طبیعت ہے, کان تک بات پہنچنی چاہیے اور پہنچے گی انشاءاللہ. لو جی باہر لائن کھڑی, کہتے میں وہاں کھڑا ہو گیا. اتنی دیر میں دربان نے محترم اعلان کیا محمد کا بیٹا آ رہا ہے. میں نے دیکھا ایک شہزادہ سواری پہ سوار ہے,
چہرہ خوبصورت ترین ہے. میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو محمد کے بیٹے ہیں. میں نے کہا نام کیا ہے؟ کہا علی نقی. سرکار کا دن ہے، میں نے کہا سرکار کا ہی واقعہ سنا جاؤ. میں نے پوچھا نام کیا ہے؟ کہا علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام. کہا یہ کیوں آئے ہیں؟ کہا اصل میں یہ جو اندر بیٹھا ہے نا بادشاہ، یہ ان کو مارنا چاہتا ہے، مارنے کے لیے بلایا ہے. کہتے میں نے سوچا اتنا خوبصورت ہے یہ شہزادہ، اس کو کیا ملے گا مار کے؟ میں دل ہی دل میں کہنے لگا خدایا اس کو بد نظر سے محفوظ فرما. میں مہربانی یار جا کے بھائی ماشاءاللہ. جب سب کہتے میں دل ہی دل میں کہنے لگا خدایا اسے بد نظر سے محفوظ فرما، اس سے ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما، اسے حاسد کے حسد سے محفوظ فرما. بندے کہتے ہیں، ایک میں بات روک کے یہاں عرض کرتا جاؤں، بندے کہتے ہیں امام زمانہ کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، اللہ چاہے گا تو آ جائیں گے، ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. لو جی میں ایک بڑی پہاڑ سے وزنی دلیل دینے لگا ہوں. میں یہ محسوس کر رہا ہوں زمین زرخیز ہے، بات زمین پہ نہیں آپ کے دلوں پہ نقش ہوگی. سنبھالنا. جاوید جعفری صاحب کہتے ہیں میں نے دعا کی خدایا اس کو بد نظر سے محفوظ فرما، حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما. میں نے دیکھا خرامہ خرامہ سواری چلتی چلتی بڑی لمبی لائن تھی میرے قریب آئی. میرے لیے پہلی دفعہ ان کے چہرے کا عسکری صاحب کہتے ہیں دیدار تھا. چلتی چلتی سواری میرے قریب آئی، مجھے فرماتے ہیں اللہ نے تیری دعا سن لی. ہائے 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 بھائی کیا بات ہے بھائی، آپ کی معیار سماعت کی کیا بات ہے. الحمدللہ کوئی احسان کرنا نہیں آتا، یہ میرے خون پہ قرض ہے. مجھے در در پہنچنا ہے، شہر شہر ملک ملک کونے کونے پہنچنا ہے. مجھے دنیا کو بتانا ہے مقدس گھر کی عظمت کیا ہے. ایک بات اور دوسرا میں نے دنیا کو بتانا ہے یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. نہیں سمجھا پایا. لو جی الحمدللہ میں پوری زمین پہ گلی گلی اعلان کرتا پھروں، میرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں. میرا باپ بڑا با کمال ہے. عسکری صاحب جعفری صاحب میں جگہ جگہ اعلان کرتا پھروں میرا باپ سخی ہے. میرا باپ مجھے کام بتائے پتر اے کر تے میں کہاں کسے اور نو دس. میرے تعریف کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کرے ہم علی کو بھی مانے، علی کی بھی مانے. مہربانی ہے. مہربانی جاوید جعفری صاحب. علی کو بھی مانے، علی کی بھی مانے. علی کو ماننا کمال پر علی کی ماننا اور کمال ہے. ایسے ہے نا. میں ایک عرض کر رہا ہوں میں باپ کی تعریف کروں، باپ کی مجھے ماننی بھی ہے پھر تعریف اچھی لگتی ہے. ہم آج مولا کی تعریف تو کرتے ہیں پر مولا کی مانتے نہیں. ہمیں مولا کی ماننی ہے، اس لیے مولا ہم سے یہ چاہتے ہیں. یہی چاہتا ہوں اللہ کرے اس مقدس گھر کی عظمت بھی آشکار ہو. اور دوسری بات یہ ہے جو معصوم ہم سے چاہتے ہیں ہم ویسے بن جائیں. جاوید جعفری صاحب میں شاید سن رہا تھا اندر مجھے آواز آ رہی تھی 313 آپ بول رہے تھے نا. میرا ٹاپک ہی امام زمانہ ہے، زیادہ سرکار پہ میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن آپ نے چونکہ بولا 313 ایک جملہ کہہ جاؤں. مجھے قسم اس مقدس منبر کی جون کا نام کربلا کے شہیدوں کی لسٹ میں شامل ہی نہیں تھا. یہ حسین کی کریمی نے شامل کر دیا. یہ بار بار حسین کی مجلس کا برپا ہونا ثبوت ہے ہمارا نام بھی شامل نہیں. کوشش تو کرے مہدی شامل کر لے گا. مہربانی مہربانی. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ کا امام
खरामा, बहुत शुक्रिया। इमाम खरामा चलते चलते मेरे करीब तशरीफ़ लाए, मुझे आके फरमाते हैं अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली। ये क्या बेदिल का दिल है जो दिल वालों की आवाज़ को दिल से सुन लेता है। ओए होए होए। आगे इमाम फरमाने लगे ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर दी। इमाम फरमाने लगे हम दुआ कर रहे हैं तेरी नस्लें भी सवर जाएंगे। बट साहब ये रिवायत करता है 70 साल की सिन है मेरा और मैं बिल्कुल फिट हूँ। ये रिवायत करते, किताबा लिखता है, ये कहते हैं 10 बच्चे भी हैं मेरे और इतनी जायदाद है कि मैं इन्हीं का सदका बांटता ही रहता हूँ। कहा क्या मौला अली नकी की दुआ है। बस यही आपके खिदमत में गुजारिश करना चाहता था। आइए मवालियान हैदर करार सिर्फ साहिब बसारत नहीं, साहिब बसीरत भी बनो। हर चीज को हल्का न लो। मुहर्रम आया गुजर गया, फिर मुहर्रम आया गुजर गया, अब ऐलान कर रहे थे ये मजलिस वो मजलिस वो मजलिस, मजालिस जश्न जलसे गुजर ही जाएंगे। असर लो, तब्दीली पैदा करो। किसका इंतजार है? आपको पता है इंसान जब जाता है, सांस खत्म होते हैं तो कौन होता है इंसान के साथ? कोई होता है, कोई बेटा होता है, कोई बाप होता है, कोई भाई होता है? नहीं, सब कहते हैं उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत, मैयत मैयत मैयत। बूढ़ा जी रिश्ता खत्म, सांस है तो रिश्ता है, सांस खत्म तो रिश्ता खत्म। किसका रिश्ता कायम रहता है? इमाम का, मौला का रिश्ता कायम रहता है। कब्र में भी आते हैं। अस्करी साहब वैसे एक बात मैं कभी कभी सोचता हूँ, बल्कि बड़ी अहम बात है जो अब मैं करने लगा हूँ। मैं सोचता हूँ कब्र में होती है मौला से मुलाकात, और यकीनन अस्करी साहब आपने भी पढ़ा होगा और मोमिन सुन बैठे हैं, बचपन में भी होती है मौला से मुलाकात। जब मासूम बच्चा हंसता है या रोता है, ना हंसाने वाला है ना कोई रुलाने वाला है, मर्जी से हंसता है मर्जी से रोता है। पूछा गया था मासूम से, आका ये ना कोई हंसाने वाला ना कोई रुलाने वाला, ये राज क्या है? फरमाया बच्चा है मासूम, मासूम का गहरा ताल्लुक है मासूम से। तोहफा था, अल्लाह करे आप संभाल पाओ। कहा बच्चा है, ये माएं गवाही देंगे, बच्चा बैठे बैठे हंसता है। फरमाया ये अपने इमाम को देखता है, हंसना शुरू कर देता है, इमाम को गिरिया करता देखता है, रोना शुरू कर। इसका मतलब इमाम से मुलाकात होती है, कब्र में भी होती है ना? दरमियान में क्यों नहीं होती? एक ही राज है, इमाम मिलना चाहते, हम नहीं मिलना चाहते। लो जी मैं ऐलान करके जा रहा हूँ, 40 दिन आगे आज से लिख लें, ये जितने बैठे, अगर ना साबित हो आके मेरा गिरबान पकड़ना। 40 दिन सिर्फ तजर्बे के तौर पे मोमिनों करके देखो। इस शिकम को हराम से बचाओ, इन आंखों को अलम अब्बास के सिवा किसी और चीज देखने से बचाओ, इन हाथों को बचाओ जो अलम अब्बास को मस होते हैं, जो सीने पे लगते हैं, ये हराम पे न जाएं। गुस्सा 40 दिन के लिए निकाल दो, लड़ना झगड़ना खत्म कर दो, हसद करना छोड़ दो, किसी की कोठी कार देख के घबराओ नहीं। अगर किसी को मिली है दुआ करो अल्लाह इसे और दे। और कोई कहे ना तेरे पास तो कुछ ही नहीं, तेरे पास तो ये घर भी आम सा है, उसकी देख कोठी, कहना मेरे पास कुछ ना हो, अली तो है ना। एक 40 दिन दामन बचाओ, 40 दिन बाद मवालियान हैदर करार लाहौर चले जाओ, किसी बीमार के पास पता चले कोई बंदा बीमार है, चले जाओ उसके घर, उसको कहना डॉक्टर के पास बाद में लेके जाना, अली का मलंग पहले आ गया है। अरमान होता है जब मैं मोमिनों को देखता हूं ना, मातमी होके नमाजी होके, कहते हैं दुआ तो करना, कहीं ना कहीं कमी रह गई ना, इस कमी को पूरा करो, कोशिश करो साहिब बसीरत बनो, इंशाअल्लाह करम इतना होगा कि बांटने वालों में से बन जाओगे।
اسی شہزادے کا فرمان جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا، اللہ کرے جیسا معصوم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسے ہم بن جائیں۔ آؤ مومنوں موالیو، 3 رجب کا دن ہے، یہ بھی دن کوئی چھوٹا دن نہیں، یقیناً پردے میں آئی بیٹھی ہے وہ جو اکثر آتی ہے پرسہ لینے کے لیے، کبھی آتی ہے حسین کا پرسہ لینے، کبھی آتی ہے عباس کا پرسہ لینے، کبھی آتی ہے اکبر کا پرسہ لینے، کبھی آتی ہے قاسم کا پرسہ لینے، آج آئی بیٹھی علی نکی کا پرسہ لینے۔ سلام پیش کرتا ہوں بوٹا صاحب، بڑی ہمت ہے آپ کی، آپ کے بھائیوں کی، جن جن نے آپ کا ساتھ دیا۔ بہت کم ہوتا ہے مولا علی نکی کا تذکرہ، ہونا چاہیے۔ ہماری مجالس میں 3-4 معصوموں کے علاوہ باقیوں کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ بڑا مظلوم امام ہے تیرا مولا علی نکی، 10 سال ایک چھوٹے سے کمرے میں قید میں گزارا ہے۔ چھوٹا سا کمرہ ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں نے دیکھا کمرہ، کہتا ہے اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے، اللہ اکبر، اتنا چھوٹا سا کمرہ ہے، کہتے ہیں اگر بندہ رکوع میں ہو تو رکوع میں ہی کھڑا رہے۔ تیرے ساتویں امام کی قید سے مماثلت ہے تیرے اس امام کی قید کی۔ آئے ہائے، یہ بھی قیدی امام ہے۔ کسی بندے نے سلام کیا معصوموں کو، سلام کر کے کہتے ہیں سیدہ کے چمن کے پھول آپ کے مقدر کے بھی کیا کہنے ہیں، جس ظالم کو موقع ملا کسی نے تیر مارے کسی نے زہر دے دیا۔ موالیہ نے حیدر قرار، بس 2 سے 2.5 منٹ میں نے اور پڑھنا ہے، اجازت چاہنی ہے۔ ہائے ہائے، 5.5 سال تقریباً لکھا ہے، 6 سال کے قریب، جب تیرے امام کے بابا کی شہادت ہوئی، اس شہزادے نے بابا کو بھی زہر میں تڑپتے دیکھا تھا، اپنے بابا کو زہر میں اس شہزادے نے تڑپتے دیکھا تھا۔ وہی شہزادہ ہے جب اس دور کے خود ساختہ نے خدا ساختہ کو زہر دیے۔ کہتے ہیں یار جب زہر ملے نا اس وقت 2 کاموں کو دل چاہتا ہے، پہلا دل یہ چاہتا ہے جتنا پانی ہو پی جاؤں، دوسرا دل چاہتا ہے تڑپنے کی جگہ کھلی ہو۔ کہتے ہیں 7واں امام اور اس امام کے تڑپنے کی جگہ اتنی تنگ تھی، اللہ مان اتنی تنگ تھی تیرے امام کی جگہ۔ اللہ اکبر، پہنچے فرزند مولا کے، مولا حسن عسکری علیہ السلام بیٹھا رو رہا ہے۔ پوچھا بابا کن کو رو رہے؟ فرمایا میں کربلا والوں کو رو رہا۔ ہائے امام تیرے کیا کہنے، اس حالت میں بھی تو کربلا والوں کو بیٹھا رو رہا ہے۔ ایک جملہ اور تیرے امام نے کہا، امام آواز دے کے کہتے ہیں حسن عسکری بیٹا مہدی ملے تو میرا سلام ضرور کہنا، اور مہدی کو یہ کہنا سارا گھر تیرے انتظار میں ہے، ساری مزاریں تیرے انتظار میں ہیں، ساری بکھری شہزادیاں تیرے انتظار میں ہیں۔ کب آئے گا امت سے پوچھے گا میری دادیوں کا قصور کیا تھا، کب آئے گا امت سے پوچھے گا میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔ عسکری صاحب پڑھیں گے، میں ایک جملہ اور کہہ کے اجازت لینے لگا ہوں، اتنے کافی سمجھنا۔ ایک آنسو بھی نکلا ہے، اللہ کرے یہ آنسو امام کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنے۔ موالیہ نے حیدر قرار، تیرے اس امام کا بھی تابوت تیار ہوا، جنازہ تیار ہوا۔ سوچ جاتی ہے جب امام کا جنازہ پڑھا ہے نا میں نے، میری سوچ گئی کربلا والے پہ۔ میں نے کہا کربلا والا تیرا بھی اپنا مقدر ہے، تیرے شہزادوں میں سے یہ شہزادہ پھر بھی تابوت میں، جنازہ بھی پڑھا گیا، تیرا اپنا مقدر، تیرا اپنا نصیب۔ امت کا جس طرح دل چاہتا رہا امت لوٹتی رہی، کسی کو کچھ نہ ملا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے کیا مارا، کسی کو کچھ نہ ملا، ریت کربلا کی گرم اٹھا کے تیرے امام کے جسم اطہر پہ ماری۔ بنی اسد کا قبیلہ آیا تھا، ایک جملہ میں اور دے کے اجازت لے لگا۔ بنی اسد کا قبیلہ آیا تھا امام نے جب قیام کیا کربلا میں، بنی اسد والوں نے کہا مولا حسین ہماری عورتوں نے عرض کی ہے مولا سے اجازت لینا، ہمیں پتہ چلا ہے محمد کی بیٹیاں بھی ساتھ آئی ہیں، اجازت لینا، اگر اجازت مل جائے ہم بیبیوں کا سلام کرنے آئیں گے۔ سرکار نے فرمایا شام کو کہنا بیٹیوں کو آ جائیں، آ کے بیبیوں کو مل لیں۔ شام کا وقت ہوا، خیمے کے دروازے پہ تیرے امام بیٹھ گئے،
इमाम हुसैन बीबियां आती गई, अंदर जाती रहीं। असगी साहब मैंने सारा मजमून आपके लिए छोड़ दिया, सिर्फ मैं एक जुमला इनकी खिदमत में अर्ज करके दो आंसू और निकाले, अल्लाह करे मैं इमाम के ज़हूर में ताजील का बायस बने। सरकार फरमाते हैं बीबी अंदर चली जाओ। छोटे छोटे बच्चों को हुसैन बाहर बिठाते हैं, छोटे बच्चे तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ। सारे बच्चे बैठ गए, हुसैन जमीन पे बैठ गए। सरकार मजलूम में पूछते हैं बच्चों मैं कौन हूं? बच्चे चुप हैं, छोटे बच्चे हैं। सरकार फरमाते हैं बच्चों मैं तुम्हारा जमाने का इमाम हूं, मैं जिनका कलमा पढ़ते हो मैं उनका नवासा हूं। बच्चों आज जुम्मा का दिन है, ठीक एक हफ्ता बाद जुम्मा का दिन होगा, तुमने आना है इसी जगह। बच्चों हम ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे नजर आ रहे हैं, किसी के जिस्म का कोई टुकड़ा होगा, किसी के जिस्म का कोई हिस्सा होगा, किसी का सर होगा, किसी का बाजू होगा। बच्चों एक काम करना, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, अपने पल्लू में रेत डाल के आना झोलियों में, हम टुकड़ों की सूरत में पड़े हुए मिलेंगे, हम पे रेत डालते जाना, तुम्हारा खेल हो जाएगा, हमारा कफन हो जाएगा। रोती आंखों से दुआ मांगो, अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी।